موجودہ حکمراں اتحاد کا اقتدار جو ہے وہ گل ہو جائے گا، اس کا سورج غروب ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 13 تاریخ تھی قومی اسمبلی مدت پوری کرنے کے بعد تحلیل ہونا تھی، لیکن وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ 2 دن پہلے 48 گھنٹے پہلے تحلیل کر دی جائے گی، اور وہ دن بنتا ہے 9 اور 10 کی درمیانی شب، اگست کی درمیانی شب، یعنی کہ 10 اگست تک یہ قومی اسمبلی ہر صورت میں تحلیل ہو جائے گی۔ اور جیسے قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ بھی فارغ ہو جائے گی۔ شہباز شریف صاحب بہرحال برقرار رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ نگراں وزیر اعظم آ نہیں جاتے، اور نگراں وزیر اعظم کے آنے کا وقت ہوتا ہے 7 دن کے اندر اندر۔ اس لیے وہ جو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب مل کر ایک حکمراں اتحاد، دونوں یعنی کہ دونوں اتحادی مل کے لانا چاہ رہے تھے نگراں سیٹ اپ، نگراں وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا نام کیسے آیا، کیوں آیا، وہ ایک الگ داستان ہے، اس کی بھی میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے ایک خبر لے لیجئے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے نکلے تھے یو اے ای، اور یو اے ای سے انہوں نے پہنچنا تھا پاکستان۔ زرداری صاحب بھی وہاں پہنچ گئے تھے، بلاول بھٹو بھی آ گئے تھے، مریم صاحبہ بھی آ گئی تھیں، وہاں پہ بات چیت بھی ہوئی، گپ شپ بھی ہوئی، اور اس میں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ خواہش رکھی گئی، مریم صاحبہ نے رکھی تھی کہ انکل آپ ابو کو کب وزیر اعظم، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے، زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ابھی وزیر اعظم تو بہت دور کی بات ہے، ابھی پہلا مرحلہ ہے کہ ان کی باحفاظت پاکستان واپسی ہو جائے، اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، پہلے تو اس کے لیے ہمیں توغ کرنی چاہیے۔ وہ ایک لالی پاپ تھا، دونوں ایک دوسرے کو پتہ ہے، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو اور مریم صاحبہ، دونوں کے اندر کے حالات ایک دوسرے کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ زرداری صاحب کے بارے میں نواز شریف صاحب کیا رائے رکھتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے بارے میں زرداری صاحب کیا رائے رکھتے ہیں، اور بلاول اور مریم ایک دوسرے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی۔ لیکن وہ بڑی چکنی چپڑی باتیں کی گئی تھیں، اور اس میں معاملہ سیٹ نہیں ہو سکا تھا، اور وہ بڑا دھچکا لگا تھا مریم صاحبہ کو بھی جب زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب بیٹا ابھی تو میاں صاحب کو واپس ہم نے بحفاظت لے کے جانا ہے، ابھی تو بہت سارے پاپڑ بیلنے ہیں، لہٰذا اس کے بعد وہ پہلا دھچکا تھا۔ اس کے بعد پھر چلے گئے زرداری صاحب، واپس چلے گئے پاکستان، اور نواز شریف صاحب سعودی عرب چلے گئے۔ سعودی عرب میں انہوں نے طویل قیام کیا، لیکن وہاں پہ بھی ہماری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے لیے آئندہ بھی سسٹم میں کوئی گنجائش نہیں بن پا رہی۔ آئندہ حکومتی سیٹ اپ میں سیاسی ڈھانچے میں مریم صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی کوئی جگہ نہیں بن پا رہی۔ کافی توغ کی گئی، لیکن بات چیت نہیں آئی، کیونکہ کچھ ایسے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ دستاویزی شواہد موجود ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا فی الحال پاور کوریڈورز میں کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ان کی بکنگ نہیں پائی جا رہی، کوئی سیٹ مختص نہیں کی گئی، لہٰذا یہ چیزیں چل رہی تھی۔ تو سعودی عرب میں بھی قیام کیا، اور اسی دوران اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں جو ہے بات چیت ہوئی۔ اب ہوا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو چلے گئے یورپ، وہاں پہ اٹلی پہنچے ہیں وہ، اور وہاں پہ سوئٹزرلینڈ اور جرمنی کا دورہ بھی کریں گے۔ تو یہ ساری جو کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ مڈل ایسٹ کی حد تک تو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا مستقبل، سیاسی مستقبل پاور کوریڈورز میں ابھی تک مخدوش نظر آ رہا ہے، بلکہ تاریک نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا میاں صاحب واپس ہو رہی ہیں، یورپ کی طرف گئے ہیں، کیونکہ جو زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو ہیں، وہ زیادہ تر ان کو فیور جو مل رہی ہے وہ یورپ سے مل رہی ہے، اور امریکہ سرکار سے مل رہی ہے، بائیڈن انتظامیہ سے مل رہی ہے۔ لہٰذا نواز شریف صاحب ادھر کا رخ انہوں نے کیا ہے کہ وہاں پہ جا کے اپنے تعلقات کو بروئے کار لایا جائے، کیونکہ وہ گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس لیے گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر یہ الیکشن بھی نواز شریف صاحب کے بغیر ہو گیا، یہ الیکشن بھی ہو گیا، اور مریم صاحبہ بھی اس الیکشن میں کچھ حاصل نہیں کر پاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جو مسلم لیگ نواز سے ان کی جو دسترس ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کا پولیٹیکل کیریئر مریم صاحبہ کے لیے خاص طور پہ 5 سال کے لیے مزید مؤخر ہو جائے گا، اور اگلا الیکشن جب ہوگا دیکھی جائے گی۔ تو یہ اس کے لیے توغ بہت کی جا رہی ہے، اور لیکن ہو یہ رہا ہے گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، اور وہی ہوا۔ وائس آف جرمنی کی رپورٹ کے مطابق جو نواز شریف صاحب نے طاقتور حلقوں سے یہ بات کر لی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو نگراں وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور اگلا نگراں سیٹ اپ جو ہے ان کی مرضی کے مطابق آئے، اور کسی اور پہ بھروسہ نہ کیا جائے، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نگراں سیٹ اپ
میں ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب کے مفادات کو بھی انٹرٹین کریں گے اور مریم صاحبہ کے بھی مفادات کو دیکھیں گے، اور مستقبل میں ان کے لیے نگراں دور حکومت میں ان کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے واپسی کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ جو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے کیمپس جو ہیں مسلم لیگ نواز کے اندر، ان کے درمیان جو خاموش محاذرائی چل رہی ہے، جو پراکسیز کے ذریعے لڑائی چل رہی ہے، اس لڑائی نے اور اس پراکسیز گروپس نے کام دکھایا، اور اسحاق ڈار صاحب کا نام جو ہے وہ قبل از وقت اس کو آؤٹ کر دیا، اور آؤٹ اس طریقے سے کیا کہ خود ہی کروایا اور پھر خود ہی اس کو واپس لے لیا۔ لیکن اس دوران اس خبر نے اسحاق ڈار صاحب کا پتہ جو ہے وہ صاف کر دیا، اور نواز شریف صاحب کا جو پلان تھا طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کر وہ فلاپ ہو گیا۔ اور یہ سب کچھ کیا شہباز شریف صاحب نے اکیلے نے کیا، یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ کچھ اور بھی تھے اور کچھ اور پولیٹیکل پلیئر بھی تھے؟ اس بارے میں اس رپورٹ میں نہیں کہا گیا، یہ میں خود بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ صرف شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس پتے کو صاف کریں۔ ہو یہی رہا ہے، جو بنیادی بات ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کو سسٹم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ختم شد، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان ختم شد کا معاملہ تو ابھی پینڈنگ ہے۔ ابھی تو یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے مسلم لیگ نواز کے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے اور مریم صاحبہ کے لیے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب شروع شد کب ہوں گے۔ وہ شروع شد نہیں ہو رہا، وہ ان کی سزائیں ختم نہیں ہو رہی، ان کی وطن واپسی نہیں ہو پا رہی، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹیں جو ہیں وہ شہباز کیمپ جو ہے وہ کھڑی کر رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، نواز شریف صاحب اگر واپس آ جاتے ہیں تو مسئلہ سب سے زیادہ ہوگا شہباز کیمپ کو، اور مریم صاحبہ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے، مریم صاحبہ جو ہیں وہ دوسرے درجے کی لیڈر ہی رہیں گی، اور وہ نمبر 1 نہیں ہو سکتی، اور اپنے چچا کے ساتھ ٹکراؤ بھی نہیں کر سکتی، اور وہ ان کے ساتھ ٹکرا بھی نہیں سکتی۔ لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب فی الفور واپس پہنچیں، لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی مؤخر ہو رہی ہے۔ تو وائس آف جرمنی کی رپورٹ میں ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے کہ ایک طرف تو یہ ہوا اور یہ سارے کا سارا کھیل شہباز کیمپ نے خراب کر دیا، اسحاق ڈار صاحب والا۔ دوسری جانب جو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب مل کر اقتدار، یہ نگراں حکومت اور اگلا اقتدار کا ایک آپس میں تقسیم کر رہے تھے، اس کے لیے پھر چھوٹی جماعتیں میدان عمل میں آئیں، اور ان چھوٹی جماعتوں نے ایک ایک کر کے بغاوت شروع کی، اور ان سب کی طرف سے جب یہ میسج گیا کہ نہیں جناب، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آپس میں طے کر لیں، اور ہم جو ہیں جس کی وجہ سے آپ کا اقتدار ہے، دونوں جماعتوں کا اقتدار ہماری وجہ سے، تو ہمیں کچھ نہ ملے۔ لہٰذا وہ جو نگراں سیٹ اپ آپس میں مل کر یہ طے کر رہے تھے، اس نگراں سیٹ اپ کو بھی بریک لگ گئی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں چلی گئی ہیں کس کے پاس؟ یہ ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ اب اسٹیبلشمنٹ یہ طے کرے گی کہ نگراں سیٹ اپ کیسا ہوگا، اس میں نگراں وزیر اعظم کون ہوگا، اس کے بعد اگلے وزیر کون ہوں گے، کیونکہ اب یہ ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب نواز شریف صاحب مل کر اس کو طے کر لیں نگراں سیٹ اپ کو اور وزیروں کو، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پھر تمام حکمراں اتحاد میں یہ تقسیم کیا جائے گا، اور اس میں سب سے بڑا پورشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوگا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اس ساری صورتحال سے نکلنا ہے۔ کیسے نکلنا ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں، مقبولیت کے وہ اعلیٰ معراج پہ پہنچے ہوئے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ الیکشن جیت رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب اگلی جو وائس آف جرمنی کی رپورٹ میں ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہونا تھی وہ ابھی تک نہیں ہو سکی، گرفتاری نہیں ہو سکی، ڈسکوالیفیکیشن تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ان کو ڈسکوالیفائی کب کیا جائے گا، اس پہ لڑائی اور بحث اور دھینگا مشتی اندر خانے جاری ہے، اور اس میں حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں جو ہیں، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ہماری یہ عمران خان صاحب کی نااہلی جو ہے یہ ہمارے کھاتے میں پڑے، کیونکہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، اور پولیٹیکل پلیئرز کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو کل نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہو، اور عمران خان صاحب کا ملبہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں پہ آئے، اور پی ڈی ایم اور حکمراں اتحاد یعنی کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، جے یو، ان ساری جماعتوں پہ گرے۔ لہذا پاکستان پیپلز پارٹی اس کالے دھبے سے بچنا چاہتی ہے۔ اب اس کا جو اسحاق ڈار صاحب کو بھی لانے کا مقصد اور اپنی پسند کا نگراں سیٹ اپ لانے کا مقصد ایک اور بھی تھا، وہ یہ تھا کہ نگراں دور میں عمران خان صاحب کی چھٹی کرا دی جائے، اور عمران خان صاحب کی سزائیں اس دور میں ہو جائیں اور نااہل ہو جائیں، اور جیسے ہی وہ نااہل ہوں تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں واپس آ جائیں۔
لیکن ابھی اس کے بارے میں بھی کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اسی لیے وہ یہ چاہتے ہیں اب مسلم لیگ نواز کا پورا انحصار جو ہے وہ ہے صرف اور صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ، مسلم لیگ نواز کا، اور اس کو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں کہ یہ ہماری اسٹریٹجک موو ہے کہ ہم اسمبلیاں 2 دن پہلے تحلیل کر دیں اور الیکشن کو نومبر میں لے جائیں، لہٰذا اگر اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ بیان آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلیاں ہم 2 دن پہلے 48 گھنٹے پہلے تحلیل کر دیں گے، یعنی 9 اور 10 اگست کی درمیانی شب قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، اور اس 2 دن کے فرق سے ان کو 28 دن اور مل جائیں گے، اور وہ 28 دن وہی ہوں گے جو کہ ان کے لیے بڑے قیمتی ہیں، وہ جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے، اور اس وقت اب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب ان کا سارا انحصار اب جوڈیشری پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں ہوا، افتخار چودھری صاحب نے جو ان کو ایک بہت بڑا آؤٹ آف دا باکس جا کے ریلیف دیا تھا، اور اس کے بعد وہ 2008 میں الیکشن میں ان ہو گئے تھے، الیکشن پروسیس میں، اور پاکستان بھی واپس آ گئے، الیکشن پروسیس میں بھی آ گئے، تو ان کے سارے مقدمات ختم ہو گئے تھے، سزائیں ختم ہو گئی، ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو گئی، ویسا ہی ریلیف اگر جسٹس قاضی فائز صاحب آ کے دے دیتے ہیں تو پھر ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس لیے اب نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ جو ہیں وہ ان کا کیمپ پورے کا پورا اب وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی بھروسہ نہیں کر رہا، شہباز شریف صاحب پہ بھی بھروسہ نہیں کر رہا، بلکہ وہ اب بھروسہ کر رہا ہے جوڈیشری پہ، آنے والی عدلیہ کی قیادت پہ، لہٰذا اس کا انتظار کیا جائے گا۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ جو ہیں ان کو اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریک نظر آ رہا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہ ہوئی تو وہ ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ جو ہیں وہ برسر اقتدار آ سکیں، یا ان کو کوئی پولیٹیکل جو پاور کوریڈورز ہیں اس کے اندر ان کی جگہ بن سکے، اس کے لیے ضروری ہے، لہذا اب وہ ملٹری لیڈرشپ کے بجائے اب وہ دیکھ رہے ہیں جوڈیشل لیڈرشپ کی طرف، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کا بڑے کا مزے کا کھیل چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطمئن ہیں، وہ اپنا آرام سے اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ توحید کی طاقت ہے میرے پاس، لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے، اور اسی طاقت کے بل بوتے پر میں ان سب سے ٹکرا رہا ہوں، باقی آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم، لیکن جو پلاننگ جو ہے انسانوں کی منصوبہ بندی یہ کرتے رہتے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس لیے شاید اب جو ہے کھیل تھوڑا سا مزید الجھنے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔